بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، دارالافتاء صفحہ نمبر 49 جلد نمبر 3 میں مذکور ہے کہ حاملہ عورت کے ساتھ ہم بستری کتنی مدت تک کرنی چاہیے، یعنی کہ حمل ٹھہر جانے کی صورت میں کتنے ماہ تک مرد اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر سکتا ہے، اور حاملہ عورت کے ساتھ ہم بستری کرنے کے نقصانات بچے کو کیا ہوں گے اور عورت کو کیا ہوتے ہیں، اور حاملہ عورت کے ساتھ ہم بستری کرنے کے فائدے کیا ہیں۔ حدیث مبارکہ اور قرآن پاک کی روشنی میں آج کی اس معلوماتی ویڈیو کا دینے کا مقصد یہ ہے، ہم تمام مسلمانوں کو یہ پتہ اور معلوم ہونا چاہیے کہ شریعت محمدیہ میں حاملہ عورت کے ساتھ ہم بستری کب تک کر سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا سنت عمل ہے، اور سنت عمل جس نے ایک ادا کیا گویا اس نے 10 نیکیاں حاصل کی۔ حدیث صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میاں بیوی پر راضی ہوتا ہے جو سرد راتوں میں ہم بستری کرتے ہیں اور رب کے ڈر سے ٹھنڈے پانی سے غسل کرتے ہیں اور اس کی رضا پر راضی رہتے ہیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے، اے فرشتوں، تم ان کے سابقہ گناہ معاف کر دو، کیونکہ اس نے میری رضا کے لیے ٹھنڈے پانی سے غسل کیا، اس لیے میں ان پر راضی ہو گیا ہوں۔ محترم ناظرین، اپنی خواہش پر صبر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے، مرد اپنی حاملہ بیوی سے ہم بستری کب تک کر سکتا ہے؟ 2 مہینے، 4 مہینے، 6 مہینے، کب تک وہ ہم بستری کر سکتا ہے، اور کب پھر اس کو منع ہے؟ حمل کے دوران اگر ہم بستری کی جائے تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے اور نقصانات کیا ہوتے ہیں؟ حاملہ عورت اس سے ہم بستری کتنے مہینوں تک ایک خاوند کر سکتا ہے؟ تو جواب بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ پہلے تو یہ بات سمجھنا ہو کہ کن کن صورتوں میں اسلام کے اندر ہم بستری کرنا منع ہے۔ پہلی چیز ہے حیض کے دوران۔ حیض کی کم سے کم مدت 3 دن، زیادہ سے زیادہ 10 دن، اور ان 3 سے 10 دنوں کے درمیان ہم بستری نہیں کر سکتے اپنی حلال بیوی کے ساتھ۔ قرآن پاک نے عورت کے حیض کے ایام میں منع کر دیا ہے، پر جمع کچھ یوں ہے۔ وہ سوال کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حیض کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ کے قرآن نے جب آپ کو کہہ دیا کہ عورتوں سے جدا رہو حیض کے دنوں میں، تو حیض کے دن کتنے ہیں؟ کم سے کم 3 اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہیں، تو حیض کے دنوں میں بچ کر رہنا ہوگا۔ دوسری جگہ شریعت محمدیہ نے جو قید اور منع فرمایا ہے اپنی حلال بیوی سے ہم بستری کرنے کا، وہ ہے نفاس کے دنوں میں۔ نفاس کیا ہوتا ہے؟ جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے، اس کے بعد عورت کی شرمگاہ سے خون آتا رہتا ہے، نجاست آتی رہتی ہے، تو جب تک نجاست بند نہ ہو جائے، جب بچہ پیدا ہو جائے، اس کی مدت نجاست بہنے کی کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ اس کی 40 دن ہوتے ہیں، اور کم از کم اس کی کوئی مدت نہیں۔ وہ 8 دن کے بعد بھی بند ہو سکتا ہے، 10 دن کسی وقت بھی بند ہو سکتا ہے، تو ان دنوں میں بھی میاں بیوی سے ہم بستری کرنا منع ہے۔ اب ہے مقام کے اعتبار سے۔ مقام کے پیچھے کی شرمگاہ جائے پخانے کے اندر دخول کرنا، یہاں سے ہم بستری کرنا اللہ تعالیٰ کے قرآن نے منع کر دیا۔ شریعت مطہرہ کے دیگر تمام علماء کرام اور ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت شدہ ہے، عورت کے پیچھے کی شرمگاہ سے ہم بستری کرنا، دخول کرنا حرام ہے، بچنا ہوگا۔ بہت بڑی اللہ کی ناراضگی والا عمل ہے، لہٰذا اس سے بچنا ہوگا۔ اللہ کا قرآن پاک میں ہے کہ ترجمہ کہ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہے، تم جہاں سے چاہو آؤ، لیکن کہا آؤ حرف کے اندر، یعنی کھیتی کے اندر۔ کھیتی وہ ہوتی ہے جس کے اندر بیج ڈالا جاتا ہے تو بیج اگتا ہے۔ غالب امکان یہی ہوتا ہے کوئی بیماری لگ جائے، کوئی اور مسئلہ بن جائے تو وہ الگ بات ہے، لیکن غالب گمان کیا ہوتا ہے کہ وہاں سے کھیت اگتا ہے۔ جس کھیتی کے اندر بیج ڈالا جاتا ہے تو بیج کی جگہ حرف جس کو کہا گیا ہے وہ آگے کی شرمگاہ یا بیوی کی ہے، پیچھے کی نہیں۔ وہ جائے پاخانہ ہے، جائے نجاست ہے، اس سے بچنا ہوگا۔ تو اب آتے ہیں کہ آج کا جو سوال ہے، کب تک ہم حاملہ بیوی کے ساتھ ہم بستری کب تک کر سکتے ہیں؟ تو جواب بڑا واضح ہے۔ شریعت مطہرہ اسلام کے تمام ماخذ قرآن، حدیث، اجماع یا سارے آپ کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ جب چاہیں اپنے، یعنی
اگلے دن بچے کی پیدائش ہونے والی ہے، اس سے پہلے آپ اگر ہم مستری کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں۔ آداب اور اپنی صحت کو دیکھتے ہوئے لیڈی ڈاکٹر سے مشورہ کرنے کے بعد آپ کی ہم مستری کرنے سے بچے کو کوئی تکلیف ہو سکتی ہے، بیوی کو کوئی تکلیف ہو سکتی ہے، کسی قسم کا نقص پیدا ہو سکتا ہے، کوئی پریشانی آ سکتی ہے، تو پھر آپ کو صبر کرنا ہوگا۔ اور اگر اس طرح کا کوئی خدشہ نہیں، کوئی امکان نہیں، تو آپ کا آزاد ہے، جب چاہیں جیسے آپ کی بیوی کے لیے آسانی ہو، اس کو تکلیف نہ ہو، بیوی کو بھی تکلیف نہ ہو، بچے کو بھی تکلیف نہ ہو، صرف یہی چیز آپ نے سامنے رکھنی ہے۔ باقی سب کچھ لوگوں کی باتیں اپنی اپنی جگہ پر، ان کو نہیں دیکھنا۔ صرف اور صرف شریعت مطہرہ آپ کو اس حوالے سے آزاد چھوڑ رہی ہے، صرف آپ نے ڈاکٹر کی رائے کا احترام کرنا ہے۔ لیڈی ڈاکٹر جو مستند مسلمان ڈاکٹر ہونا، وہ حاملہ بیوی کے ساتھ ہم مستری کرنے کے فوائد کیا ہیں؟ فقہاء کی رائے ہے، لیکن رائے انتہائی مستند کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ رد المختاریہ فتاویٰ کی بہت بڑی کتاب، دارالافتاء کا حصہ یہ کتاب ہے، بڑی معتبر کتاب ہے، جس کے صفحہ نمبر 49 جلد نمبر 3 پر یہ بات موجود ہے کہ اگر حاملہ بیوی سے ہم مستری کی جائے تو بچہ اس کی قوت سماعت کے اندر اضافہ ہوتا ہے، مضبوط ہوتی ہے، اس کے بال بڑھتے ہیں، اور تیسری چیز یہ ہے کہ اس کی بینائی تیز ہوتی ہے۔ یہ فائدے ہیں اس عمل کے، اگر اس کو اس سوچ کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کیا جائے تو انشاءاللہ یہ فائدہ حاصل ہوگا۔ اور ظاہر سی بات ہے، خواہش تو پوری کرنی ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اس کے سامان بھی پیدا کیے ہیں، خواہش کی پورا کرنے کا حلال طریقے سے بندہ پورا کر رہا ہے تو اس پر کوئی پابندی نہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوکی سے اور شریعت محمدیہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب مسلمانوں کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔